لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. غدیر کے موضوع پر سلسلہ بیان جاری ہے. گزشتہ تقریر کے آخر میں ہم نے ایک نئے ذیلی موضوع کا آغاز کیا جو کہ معنی مولا کے عنوان سے تھا، اور اس ذیلی موضوع کے تحت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ حدیث غدیر میں جو لفظ مولا استعمال کیا گیا ہے، اس لفظ مولا کے کیا معنی ہیں، اور اس لفظ مولا کے مختلف معنوں میں سے وہ کون سا پہلا معنی ہے، وہ کون سا اصلی اور حقیقی معنی ہے کہ جس کے لیے یہ لفظ حدیث غدیر میں استعمال کیا گیا، اور اس لفظ سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے. آیا حضرت علی علیہ السلام کی پہلی خلافت و نیابت و جانشینی ثابت ہوتی ہے، یا آپ کا دوست و مددگار ہونا ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ اس لفظ مولا کے مختلف معنوں میں سے جو اس کی اصلی اور حقیقی معنی ہیں، جو کہ اولا کے معنوں میں، جو اولا بالتصرف یا اولا بالامر کے معنوں میں سے استعمال کیا گیا ہے، جو کہ اس کی اصلی اور حقیقی معنی ہے، اور انہی معنوں میں یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ جس کے ذریعے حضرت علیہ السلام کی پہلی خلافت و نیابت و جانشینی، اور حضرت کے بعد میں آپ کا اس امت مسلمہ کا قائد و رہبر ہونا اور خلیفہ و امام ہونا اور آپ کا حاکم و سرپرست ہونا اس امت کا ثابت ہوتا ہے. مگر چونکہ لوگ اور امت مسلمہ نے حضرت علیہ السلام کی پہلی خلافت کو قبول نہیں کیا، اس لیے اس حدیث غدیر میں جو لفظ مولا استعمال کیا گیا، اس کے چونکہ وہ واقع غدیر کا انکار نہیں کر سکتے تھے، حدیث غدیر کا انکار نہیں کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے یہ کیا کہ لفظ مولا کے مختلف معنوں کا سہارا لیا اور اس کے دوسرے، تیسرے اور دیگر معنوں کے دامن میں پناہ لی، اور کہا کہ اس حدیث میں اور اس واقعے میں جو لفظ مولا استعمال ہوا ہے تو یہ حاکم اور سردار کے معنوں میں نہیں استعمال ہوا ہے، بلکہ دوست اور مددگار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور اتنے سارے اہتمام کے بعد میں واقع غدیر میں حضرت نے بفرض محال معاذ اللہ صرف حضرت علیہ السلام کی دوستی اور آپ کے مددگار ہونے کا اعلان کیا تھا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اب انشاءاللہ تفصیل سے اس مسئلے پر بحث کی جائے گی، اور لفظ مولا کے معنی کے متعلق علماء اہل سنت والجماعت حضرات کی معتبر کتابوں سے معتبر اقوال نقل کیے جائیں گے کہ جن سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اس لفظ کے اصلی اور حقیقی معنی وہی ہیں کہ جو ہیں اولا بالتصرف، اولا بالامر، کہ جن سے حضرت علیہ السلام کی حاکمیت و سرداری ثابت ہوتی ہے اور آپ کا حضرت کے بعد میں پہلا خلیفہ اور پہلا نائب و جانشین ہونا ثابت ہوتا ہے. لہذا سامعین کرام، لفظ مولا کے جو لغوی معنی ہیں، ان لغوی معنیوں میں سے ایک تو ہے اولا، کہ جو اولا بالتصرف اور اولا بالامر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور وہی اس کا پہلا اور حقیقی اور اصلی معنی ہے. اور اس کے بہت سارے دیگر معنی بھی ہیں کہ جن میں سے یہ جو لفظ اولا ہے وہ اس کا ایک پہلا اور بنیادی معنی ہے. اور یہ جو لفظ مولا ہے، یہ اس کا مطلب اولا، اولا بالتصرف، اولا بالامر، یعنی حاکم و سردار، ولی و سرپرست، اور زیادہ سزاوار، زیادہ مناسب، زیادہ بہتر کے معنوں میں جو استعمال ہوا ہے. تو اس کی دلیل کے لیے سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جو یہ لفظ مولا ہے، یہ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے
تو قرآن مجید میں اس لفظ مولا کے کیا معنی علماء اہل سنت والجماعت حضرات نے لیے ہیں اور کیا معنی بیان کیے ہیں، اور قرآن میں جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو وہاں پر علماء اہل سنت نے اور مفسروں نے اس لفظ کے کیا معنی بیان کیے ہیں اور اس کی کیا تشریح و توضیح کی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے 4 مقامات کا تذکرہ کریں گے کہ جن میں لفظ مولا استعمال ہوا ہے، اور ان چاروں میں سے جو سب سے پہلا مقام ہے اس کے متعلق نمونے کے طور پر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی، اور آخر میں صرف بقیہ جو 3 مقامات ہیں ان کے متعلق 1-2 قول درج کر کے مختصر کیا جائے گا بحث کو، کیونکہ پھر ہم اس کو زیادہ طویل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا سب سے پہلا مقام جو ہے قرآن مجید میں وہ ہے سورہ حدید کی 15ویں آیت۔ سورہ حدید جو ہے وہ قرآن مجید کا چیپٹر نمبر 57 ہے، 57واں سورہ ہے کہ جو 27ویں پارے میں ہے، اور سورہ واقعہ کے فوراً بعد یہ سورہ حدید ہے، اور اس سورہ حدید کی 15ویں آیت میں کا یہ ایک جز ہے کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ماواکم النار ہیا مولاکم و بیس المصیر، اور اس آیت میں خداوند متعال منافقین اور کافرین سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ آگ ہے، یعنی جہنم ہے، اور آگ ہی تمہاری مولا ہے اور تمہارے لوٹائے جانے کے لیے بہترین مقام ہے۔ چنانچہ یہ جو سورہ حدید کی آیت ہے اس میں جو لفظ مولا استعمال کیا گیا ہے تو اس کی تفسیر کے متعلق علماء اہل سنت والجماعت حضرات کے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے، ایک گروپ وہ ہے کہ جنہوں نے اس کی تفسیر میں اس لفظ مولا کو اولا کے معنوں میں لیا، اولا بالتصرف، اولا بالامر کے معنی میں، حاکم، سردار، ولی، سرپرست، زیادہ مناسب، زیادہ بہتر، زیادہ سزاوار کے معنوں میں لیا، اور صرف اسی معنوں میں انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اور ایک دوسرا گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ نے کیا کیا کہ اس لفظ مولا کے مختلف معنی بیان کیے، اور ان مختلف معنوں میں سے یہ ایک جو لفظ اولا ہے، معنی جو اولا ہیں اس کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ تو اب ہم کچھ حوالے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ وہ پہلے گروہ کہ جنہوں نے اس آیت میں لفظ مولا کو اولا کے معنوں میں اور حاکم و سردار اور ولی و سرپرست اور زیادہ سزاوار، زیادہ مناسب، زیادہ بہتر کے معنوں میں استعمال کیا، وہ افراد اور وہ علماء، ان کے ابھی ہم کتابوں کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جہاں پر انہوں نے اس لفظ مولا کو اولا کے معنوں میں اور حاکم و سردار کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ چنانچہ یہ افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کی کتابوں کے حوالے یہ ہیں: تفسیر فیروز آبادی پیج 342، تفسیر کبیر والیوم 4 پیج 93 اینڈ والیوم 8 پیج 93، شرح المواقف 3rd والیوم پیج 271، صحیح بخاری 7th والیوم پیج 240، القرطین 2nd والیوم پیج 164، تفسیر طبری 9th والیوم پیج 117، العمدہ پیج نمبر 55، مطالب الصول پیج نمبر 16، تذکرہ خواص الامہ پیج نمبر 19، شرح المقاصد پیج نمبر 288، فصول المہمہ پیج نمبر 28، تاج التفاسیر 2nd والیوم پیج 196، النور الصباری 7th والیوم پیج 240، نور الابصار پیج 78۔ لہذا سامعین یہ وہ گروہ ہے علماء کا، اور یہ وہ حوالے ہیں، وہ کتابیں ہیں کہ جہاں پر اس آیت میں جو لفظ مولا ہے اس کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں وہ معنی بمعنی اولا کے بیان کیے گئے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ حاکم و سردار، ولی و سرپرست، زیادہ سزاوار، زیادہ مناسب، زیادہ بہتر، ان معنوں میں اس لفظ مولا کو انہوں نے بیان کیا ہے یہ تمام افراد نے۔ اور جو اب دوسرے گروہ کے حوالے ہم جو دینے والے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ میں شامل ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ صرف اسی معنی کو بیان نہیں کیا بلکہ اس کے دیگر معنوں کو بھی بیان کیا ہے، لیکن اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یہ افراد بھی ہمارے مددگار ہیں، کیونکہ انہوں نے اس لفظ مولا کے جو مختلف معنوں سے معنی اولا ہے اس کو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ لہٰذا ان افراد کے کتابوں کے نام یہ ہیں: تحصیل عین الذہب 1st والیوم پیج 202، الکشاف 2nd والیوم پیج 435، تفسیر ابی البقاء پیج 135، تفسیر بیضاوی
सेकंड वॉल्यूम पेज 497, तफसीर नसफ़ी फोर्थ वॉल्यूम पेज 229, तफसीर ख़ाज़न फोर्थ वॉल्यूम पेज 229, तफसीर शरबीनी फोर्थ वॉल्यूम पेज 200 और तफसीर अबी सऊद 8 वॉल्यूम पेज 72। ये अफराद वो हैं कि जिन्होंने यहाँ पर इस आयत में लफ्ज़ मौला के मुख्तलिफ़ माने बयान किए हैं, लेकिन उन मुख्तलिफ़ मानों में जो औला का जो मानी है और जो औला बिल तसर्रुफ़ और औला बिल अम्र के मानी है उसको भी उन्होंने बयान किया। लिहाजा ये तमाम अफराद इस अम्र में इस मौक़िफ़ पर यकजा हैं और जमा हैं कि इस आयत में लफ्ज़ मौला जो है वो बमानी औला इस्तेमाल किया गया है, जो कि औला बिल तसर्रुफ़ और औला बिल अम्र के मानों में है कि जिससे हाकिमियत व सरदारी, विलायत व सरपरस्ती और ज़्यादा सज़ावार होना, ज़्यादा बेहतर होना, ज़्यादा मुनासिब होना उसका साबित हो रहा है। अब सामईन कराम, हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग में आपको ये बात एकदम क्लियर नहीं हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे हम उलमा अहले सुन्नत वल जमात हज़रात की इबारतें आपकी खिदमत में पेश करते जाएंगे तो ये मतलब और भी साफ़ और वाज़ेह होता चला जाएगा और जो हमारा मौक़िफ़ है वो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से साबित हो जाएगा। लिहाजा बजाय इसके कि हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाएं, आइए और भी इबारतें जो उलमा की हैं उन्हें आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं और इन उलमा की ख़ुद इबारतों ही में इस लफ्ज़ मौला के मानी के मुतालिक बहुत अच्छी तरीके से बहस की गई है, गुफ्तगू की गई है और उन्होंने ख़ुद अपने अल्फाजों में इसके जो असली और हकीकी मानी है उसे बयान किया है। लिहाजा हमें अपनी तरफ से कुछ कहने और एक्सप्लेन करने और उसकी तशरीह व तौज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। इन उलमा अहले सुन्नत वल जमात हज़रात की इन मोतबर किताबों की इन इबारतों से ही लफ्ज़ मौला के माने ख़ुद ब खुद बहुत अच्छे तरीके से वाज़े हो जाएंगे और चूँकि हमारे पास काफ़ी इबारतें हैं लिहाजा हम एक एक करके उन इबारतों को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। चुनांचा काज़ी ज़ौज़ानी हुसैन इब्न अहमद के जिनकी वफ़ात 486 हिजरी में हुई थी, वो सबअ मुअल्लका की शरह में शायर, जो मशहूर शायर था अरब का लबीद, उसका एक शेर है, फ़ग़दत कुल्लल फ़रजैन तहसब अन्नहु मौलल मखाफ़ा खल्फ़हा व अमामहा। ये लबीद का शेर है। तो इसकी शरह में वो लिखते हैं कि सौलब नहवी शैबानी मुतवफ़ी 291 हिजरी का कौल है कि इस शेर में मौला के मानी औला बिशय के हैं, जैसा कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, मावाकुमुन्नार हिया मौलाकुम, यानी तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा सामईन इस इबारत में हमने देखा कि लफ्ज़ मौला जो है वो औला के मानों में इस्तेमाल किया गया है कि जिसके मुतालिक काज़ी ज़ौज़ानी ने लबीद के शेर से इस्तिनाद किया है कि जो मशहूर अरब के शायरों में से था और उसमें लबीद ने जो लफ्ज़ मौला इस्तेमाल किया है तो उसकी शरह में उन्होंने सालब नहवी शैबानी का कौल दर्ज किया है कि जो 291 हिजरी में जिनकी वफ़ात हुई थी, कि उन्होंने कहा कि इस शेर में मौला के मानी औला बिशय के हैं, यानी औला बिल तसर्रुफ़, औला बिल अम्र और हाकिम व सरदार, वली व सरपरस्त, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मुनासिब, ज़्यादा सज़ावार के मानों में। और उसके लिए उन्होंने बाकायदा कुरान मजीद की इस आयत का भी हवाला दिया कि जिसमें लफ्ज़ मौला इस्तेमाल किया गया है, जो कि इन्हीं मानों में। बहरा अब आइए अबुल हसन वाहिदी के जिनकी वफ़ात 468 हिजरी में हुई थी, वो अपनी तफसीर असबाबुन नुज़ूल में इसी आयत की तफसीर में लिखते हैं, जो सूरह हदीद की आयत अभी हमने पेश की, मावाकुमुन्नार हिया मौलाकुम, जो सूरह हदीद की 15वीं आयत है, तो उसकी तफसीर में वो लिखते हैं कि यानी जो तुम गुनाह कर चुके हो उनकी बिना पर वो आग तुम्हारे लिए ज़्यादा सज़ावार है। इसका मतलब ये है कि आग ही है जो तुम्हारे ऊपर वली है, इसलिए कि वही तुम्हारे अम्र की हाकिम व मालिक है और वो हर चीज़ से तुम्हारे लिए बेहतर है। लिहाजा सामीन कराम, देखिए ये इबारत तो इंतहाई वाज़ेह तौर पर लफ्ज़ मौला जो इस आयत में इस्तेमाल किया गया है उसके माने वली, हाकिम और मालिक के बयान कर रही है ये इबारत, कि जिसे अल्लामा वाहिदी ने अपनी तफसीर असबाबुन नुज़ूल में दर्ज किया है। और ये तमाम इबारतें जो हैं सामीन, चूँकि ये तफसीरी इबारतें हैं
لہٰذا ان کے حوالے کے طور پر آپ سورہ حدید کی آیت نمبر 15 کے ذیل میں ان کتابوں میں یہ تمام عبارتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا، اب آئیے محمد ابن ابی بکر رازی کہ جن کی وفات ہوئی تھی 668 ہجری میں، وہ اپنی کتاب مختار الصحاح میں لکھتے ہیں مولا یعنی اولا بالشیء، اور اسی سے خداوند متعال کا ارشاد ہے ماواکم النار ہیا مولاکم، یعنی تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جو تمہاری مولا ہے، یعنی تمہارے لیے زیادہ سزاوار ہے۔ اب سامعین، یہ تو سب سیلف ایکسپلینیٹری عبارتیں ہیں، اور ان سے خود بخود ہر چیز بہت اچھی طریقے سے صاف واضح ہو رہی ہے کہ اس عبارت میں بھی مولا کو بمانی اولا استعمال کیا گیا اور سمجھا گیا ہے۔ اب آگے آئیے، شیخ حسن ادوی حمزاوی مالکی کہ جن کی وفات 1303 ہجری میں ہوئی تھی، وہ لکھتے ہیں ہیا مولاکم، وہ تمہاری مولا ہے، یعنی تمہارے کفر اور شرک کی بنا پر ہر مقام سے تمہارے لیے زیادہ سزاوار ہے۔ اور یہ جو عبارت ہے یہ انہوں نے اپنی کتاب النور الصباری جو کہ صحیح بخاری کی حاشیے پر چھپی ہوئی ہے، اس کے 7 والیوم کے پیج نمبر 240 پہ درج کی ہے۔ اب اس سلسلے میں ابو اسحاق احمد صولبی کہ جن کی وفات 427 ہجری میں ہوئی تھی اور جو قدیم مفسرین میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی تفسیر الکشف والبیان جو کہ تفسیر صولبی کے نام سے مشہور ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں ماواکم النار ہے یا مولاکم، یعنی تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور وہی تمہاری مولا ہے، یعنی تمہاری مالک اور تمہارے لیے اولا ہے اور تمہارا مسکن قرار پانے کی ہر چیز سے زیادہ حقدار ہے۔ سامعین، دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس عبارت میں کتنے واضح طور پر لفظ مولا کو مالک اور اولا کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، اب آئیے علامہ زمخشری۔ علامہ زمخشری جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی تھی، وہ لبید کے شعر سے استناد کرنے کے بعد لکھتے ہیں وہی شعر کہ جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا، کہ اس کے بعد میں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ مراد لینا کہ وہ تمہاری ناصر ہے جائز نہیں، یعنی وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ذکر ابھی چل رہا ہے، تو اس آیت میں آگ کے لیے جو لفظ مولا کا لفظ مولا جو استعمال کیا گیا ہے، تو وہ اس کا مطلب ناصر یعنی مددگار لینا جائز نہیں ہے۔ تو سامن، یہ بالکل کھلی اور واضح عبارت ہے کہ جس میں علامہ زمخشری نے کہ جو 6 صدی ہجری کے عالم دین ہے کہ 538 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان کی مشہور تفسیر الکشاف کے 2 والیوم کے پیج 435 پر انہوں نے یہ بالکل کھلے لفظوں میں لکھ دیا ہے کہ لفظ مولا کو ناصر یعنی مددگار کے معنوں میں لینا جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک پہلی تردید ہے کہ خود عالم اہل سنت نے اس کی اپنی تفسیر میں پیش کی ہے۔ اب آئیے ابن سمین احمد ابن یوسف حلبی کہ جن کی وفات 856 ہجری میں ہوئی تھی، وہ اپنی تفسیر المصون فی علم الکتاب المکنون میں لکھتے ہیں ہے مولاکم، وہ تمہاری مولا ہے۔ اس میں یہ بھی جائز ہے کہ مولا مصدر ہو، یعنی وہ تمہارے اوپر صاحب ولایت ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ مکان ہو، یعنی تمہاری ولایت کی جگہ ہے اور تمہارے لیے زیادہ سزاوار ہے، جیسے کوئی کہے ہوا مولا ہو، یعنی وہ تمہارے لیے زیادہ سزاوار ہے۔ لہذا سامعین، اس عبارت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ مولا کو اولا کے معنوں میں اور صاحب ولایت کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صاحب ولایت یعنی ولی امر، حاکم، سردار، سرپرست۔ اچھا، یہ تو تمام عبارتیں تھیں سورہ حدید کی 15ویں آیت کے متعلق کہ جس کے متعلق مفسرین نے اپنی اپنی معتبر کتابوں میں یہ تمام اقوال اور یہ تمام عبارتیں درج کی ہیں کہ جن سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ سورہ حدید کی جو 15ویں آیت میں جو لفظ مولا استعمال ہوا ہے، اس کا اصلی اور حقیقی معنی اور اس کے معنی جو ہیں وہ اولا کے ہیں، جو کہ حاکم و سردار، ولی، سرپرست، مالک اور زیادہ سزاوار، زیادہ بہتر، زیادہ مناسب کے معنوں میں۔ اب قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ بھی اور 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ لفظ مولا استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ مولا کو بمعنی اولا اور ولی اور مالک و سردار کے استعمال کیا گیا ہے۔
لہٰذا اب ہم مختصراً، اب جیسا کہ اس کے بعد یہ پہلی آیت کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بہت ساری عبارتیں پیش کی، مگر اب ہم اس کو مختصر کرتے ہوئے صرف نمونے کے طور پہ ایک دو عبارت، ایک دو قول پیش کر کے آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس لفظ مولا کے معنی کے متعلق علماء اہل سنت والجماعت حضرات کی اور بہت زیادہ اور بھی بہت ساری عبارتیں موجود ہیں کہ جنہیں آپ کی خدمت میں ہم پیش جب کریں گے تو خود بخود لفظ مولا کے معنی کلیئر ہو جائیں گے، واضح ہو جائیں گے، اور کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ جو دوسرا مقام ہے قرآن مجید میں تو وہ ہے سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، چیپٹر نمبر 2، ورس نمبر 286، آیت 286، جو کہ آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اس آخری آیت میں یہ لفظ آیا ہے انت مولانا۔ یہ صرف جز ہے، جہاں دیکھیے ہم پوری آیت، ہم نے اکثر کہا کہ جہاں پر بھی ہمارے موضوع سے متعلق جو جز ہوتا ہے آیتوں کا اسی کو پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ تو ایک بڑی آیت ہے جس کا ایک جز ہے انت مولانا، جس میں کہا گیا ہے کہ اے اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ تو اب اس کے متعلق ثعلبی کہ جو مشہور قدیم، جن کا ابھی ہم نے بیان حوالہ دیا، اپنی مشہور تفسیر الکشف والبیان، جو کہ تفسیر ثعلبی کے نام سے مشہور ہے، علامہ ثعلبی لکھتے ہیں کہ یعنی اس میں مولانا کا مطلب کیا ہے، یعنی ای ناصرنا و حافظنا و ولینا و اولا بنا، یعنی اللہ ہمارا حافظ ہے، ناصر ہے اور ولی ہے اور ہم سے اولا ہے۔ لہذا سامعین، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو لفظ مولا ہے یہ ولی اور اولا کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب تیسرا جو مقام ہے قرآن مجید میں وہ ہے سورہ آل عمران میں، جو کہ تیسرا سورہ ہے، چیپٹر نمبر 3، ورس نمبر 150۔ تو اس تیسرے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 150 میں یہ ہے کہ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ تو اس میں اس کے متعلق احمد ابن حسن زاہد درواجکی اپنی مشہور تفسیر زاہدی میں لکھتے ہیں کہ یعنی خدا اطاعت کا زیادہ حقدار ہے۔ لہذا سامعین، بالکل واضح طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس میں جو لفظ مولا ہے وہ مطاع کے معنوں میں ہے، یعنی کہ جس کی اطاعت کی جائے، جو زیادہ اطاعت کا حقدار ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اطاعت کا تعلق آقا و مولا سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب خدا اطاعت کا زیادہ حقدار ہے یعنی وہ ہمارا آقا و مولا ہے کہ جس کی ہم کو اطاعت کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کو آپ اس آیہ اطاعت سے ملا لیجئے کہ جس میں ولی امر اور اولی الامر کا تذکرہ آیا ہے، تو جس میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اولی الامر ہوں، اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو پہلے بھی کر چکے ہیں۔ لہذا جب یہ اطاعت کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہی اس میں لفظ جو مولا ہے وہ اولی الامر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، کہ اولی الامر اور تمہارا حاکم و سرپرست اور سردار اور تمہارا آقا و مولا جو ہے وہ خدا ہے کہ جو زیادہ اطاعت کا حقدار ہے۔ لہذا اس آیت میں بھی لفظ مولا کو بمعنی اولا اور حاکم و سرپرست اور سردار کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور تیسرا مقام جو ہے، چوتھا مقام جو ہے قرآن مجید میں وہ ہے سورہ توبہ میں، جو کہ 9واں سورہ ہے، چیپٹر نمبر 9، ورس نمبر 51، کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں خداوند متعال ارشاد فرمائے ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، جو ہمارے لیے اللہ نے لکھ دیا اور وہی ہمارا مولا ہے۔ اب اس کے متعلق ابو حیان کا کہنا ہے کہ کلبی نے اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ یعنی وہ موت و حیات کے اعتبار سے ہمارے نفوس پر زیادہ حقدار ہے۔ ایک قول ہے کہ وہ ہمارا مالک و سردار ہے، لہذا جیسے چاہے تصرف کرتا ہے۔ اور یہ جو قول ہے ابو حیان، یہ جو بات ہے یہ تفسیر ابو حیان کے 5 والیوم کے پیج نمبر 52 پر موجود ہے، یہ عبارت، کہ جس میں اس لفظ مولا کو مالک و سردار اور اولا بالتصرف کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور سجستانی عزیزی انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعنی وہ ہمارا ولی ہے، اور یہ عبارت انہوں نے اپنی کتاب غریب القرآن کے پیج نمبر 154 پر درج کی ہے۔ لہذا اس دوسری عبارت میں بھی لفظ مولا کو ولی کے معنوں میں استعمال کیا گیا اور سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ یہ وہ 4 مقامات تھے کہ جہاں
قرآن مجید میں جب لفظ مولا آیا تو اہل سنت والجماعت حضرات کے مفسرین نے اس لفظ مولا کو بمعنی اولا لیا اور اس کے وہ معنی بتائے اور وہ معنی سمجھے کہ جس سے اس لفظ کے ذریعے اس لفظ کا مطلب حاکم و سردار، ولی و سرپرست، زیادہ سزاوار، زیادہ مناسب، زیادہ بہتر واضح ہوتا ہے۔ اب آئیے سعد الدین مسعود ابن عمر تفتازانی شافعی کہ جن کی وفات 791 ہجری میں ہوئی تھی، وہ لکھتے ہیں مولا کے معنی ماتک، حلیف، پڑوسی، ابن عم، ناصر اور اولا بالتصرف کے ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے ماواکم النار ہیا مولاکم ای اولا بکم، یعنی تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جو تمہاری مولا ہے، یعنی تمہارے لیے زیادہ سزاوار ہے۔ اس کو ابو عبیدہ نے ذکر کیا ہے، اور نبی کریم کا ارشاد ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن مولاہا، یعنی جو عورت بھی اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، یہاں مولا سے مراد اس عورت کا مالک ہے، اور اشعار میں اس کی مثالیں وافر مقدار میں ہیں، اور یہ عبارت انہوں نے اپنی کتاب شرح مقاصد کے